بغداد کے والی اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ خوشیاں میری قسمت میں رقم کون کرے گا؟ سب دور میرے رنج و علم کون کرے گا؟ ہے آس لگی آپ سے بغداد کے والی، اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مالک کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ اہل شرک ہیں جن کے سارے بھروسے اپنے الہوں پر ہوتے ہیں، معبودوں پر ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کے سارے بھروسے عرش والے اللہ پر ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے ہیں، جبرائیل پہنچ رہے ہیں اور جبرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے؟ حکم کیجئے، میں موجود ہوں، کوئی حاجت ہے؟ کوئی تنگی، کوئی پریشانی، کوئی سوال، کوئی مدد؟ کہنے لگے ہاں حاجت تو ہے، لیکن جبرائیل تجھ سے نہیں ہے، تیرے رب سے ہے، جس کے لیے میں اس آگ میں گر رہا ہوں، میرے حال کو وہ تجھ سے بہتر سمجھتا ہے۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے، وہی میری کفایت کرنے والا ہے۔ اور یہ کہتا ہے آس لگی ہے آپ سے بغداد کے والی، اب آپ کے علاوہ کرم کون کرے گا؟ کرم کرنے والے صرف آپ ہیں۔ اور مالک کا قرآن اس ظالم اور اس طرح کے اور ظالموں سے سوال کر رہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تجھے تیری ماں کے پیٹ میں کس نے کرم کیا تھا؟ ماں کے پیٹ میں رزق کس نے دیا تھا؟ جب تو 9 مہینے کا پورا ہو گیا تجھے باہر کون لایا تھا؟ ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے چلایا تھا؟ رونے کا ڈھنگ کس نے سکھایا تھا؟ روتے ہوئے تیری ماں کی دل میں تیرے لیے محبت کا سمندر کس نے پیدا کیا تھا؟ تو گندگی پیشاب پخانا کرتا تھا، ماں محبت سے اس کو صاف کرتی تھی، یہ محبت کا سمندر ماں کے دل میں کس نے اتارا تھا؟ تجھے رات کو خشک بستر پہ سلاتی، خود گیلے بستر پہ سوتی، یہ کس نے کرم تجھ پہ کیا؟ اس اللہ کو بھول گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس کریم رب کو بھول گیا۔ جب تو ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تھا، تیرے تن پہ کپڑا نہ تھا، عزت دینے والا، رزق دینے والا وہ اللہ، آنکھیں دینے والا اللہ، عقل دینے والا اللہ۔ اللہ تجھے اندھا کر دیتا، اللہ تجھے بہرا بنا دیتا، اللہ تجھے لنگڑا بنا دیتا، اللہ تجھے تیرے ہاتھ اور پاؤں کو توڑ دیتا، کون تجھے دے سکتا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ بچانے والا کون ہے؟ قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اے نبی ان سے کہیے اگر اللہ عز و جل مجھے ہلاک کرے، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں ہم سب کو اگر وہ موت دے دے، ہلاک کر دے، مار دے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، اے کافروں تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ وہ اللہ ہے جو چاہے جس پہ چاہے مصیبت اتار دے، جس کو چاہے خوشیوں سے نواز دے، وہ اللہ عز و جل ہے۔ قل هو الرحمن، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، خوشیاں دینے والا بھی اللہ، غم بھی آتے ہیں تو مالک کی طرف سے، شفائیں بھی آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے، رزق بھی آتا ہے تو اللہ کی طرف سے۔ آمنا بہ، ہم اس اللہ پر ایمان لے کر آئے، وعلیہ توکلنا، اسی اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، ہمارے مردوں پر بھروسے نہیں ہیں، ہمارے اجمیر اور حجمیر پر بھروسے نہیں ہیں، ہمارے بھروسے رحمان پر ہیں، رحیم پر ہیں، عظیم پر ہیں، عزیز پر ہیں، وہ ہمارا اللہ ہے، ہمارے سارے بھروسے اس اللہ پر ہیں۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، قیامت کا دن آنے والا ہے، ان قریب وہ دن آنے والا ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تمہیں نظر آ جائے گا کہ گمراہ کون تھا۔ آج تو اہل ایمان کو تم تانے دیتے ہو، اگر کوئی توحید کی بات کرے یہ وہابی ہے، گستاخ ہے، قیامت کے دن یہ فیصلہ ہونے والا ہے، ہدایت پر کون تھا اور گمراہی پر کون تھا۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا تم نہیں دیکھتے اگر تمہارے پانی کو اللہ گہرا لے جائے، اس زمین کے پانی کو خشک کر دے، فمن یأتیکم بماء معین، کون ہے تمہارے لیے چشموں کا پانی جاری کرنے والا؟ اللہ اس پانی کو سکھا دے، کون ہے تمہارے اس پانی کو باہر لانے والا؟ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے اور اس قوال کے کفریہ جملوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ مالک فرماتا ہے قل ارائیتم ان
جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، پوچھئے اے نبی، قل کہہ دیجئے ان کو، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر یہ رات جو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے تم اس میں سکون لیتے ہو، نیند پوری کرتے ہو، اپنا جسم کو توانائی دیتے ہو، اگر اللہ چاہے اس رات کو لمبا کر دے الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ رات لمبی ہو جائے، سورج نہ نکلے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، اگر یہ رات اللہ لمبی کر دے، کون ہے تمہارا وہ الہ جو سورج کی روشنی کو لے کر آئے؟ کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی حضرت، کوئی شیخ، کوئی مرشد، کوئی دستگیر، کوئی خواجہ، کوئی ہے ایسا جو اس رات کے اندھیروں کو چیر کے دوبارہ روشنی لے آئے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، اللہ اس سورج کو ہی لمبا کر دے، اس روشنی کو قیامت تک کے لیے پھیلا دے، کون ہے جو رات کے اندھیرے لے کر آئے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور آرام کر سکو؟ وَمِن رحمتہ، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ بغداد والے والی پہ نظریں لگانے والوں، یہ بغداد والا بھی اللہ کی رحمتوں کا محتاج تھا، اور اگر یہ کچھ کر سکتا تو بغداد کے اوپر گرنے والے بمبوں کے رخوں کو تو موڑ دیتا، بغداد میں مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کو تو روک دیتا، بغداد میں مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کی چکیوں کو تو چلنے نہ دیتا۔ کہتے ہیں جی آپ نے نہیں ماننا، ہوئے جو گستاخ وابی، وہ جب 65 کی جنگ لگی تھی نا، انڈیا کے طیارے آئے تھے راوی کا پل توڑنے کے لیے، لاہور والی سرکار ساوا چولا پہن کے وہاں کھڑی ہو گئی تھی، اوپر سے بم گرتے تھے، وہ کیچ کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے، ایک بھی بم پل پہ نہیں گرنے دیا اور سارا پل بچارا انڈیا کو شکست ہو گئی۔ ہم نے کہا جی بالکل مان لیتے ہیں سرکار آپ کی بات کی، لیکن جب 71 میں جنگ لگی تھی، یہ تیرے ابے کا ختم پڑھنے گیا تھا کیا؟ تب کہاں تھا؟ جب بنگلہ دیش ٹوٹا تھا تب کہاں تھا؟ تب یہ کہاں گئے ہوئے تھے؟ کسی کی قوالی پڑھنے گئے ہوئے تھے کیا؟ تب مدد کیوں نہیں کی؟ مدد آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، آزمائش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سنو، یہ اللہ کی رحمت ہے، رحمت کرنے والا اللہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کے لیے بنایا، دن کو رزق کی تلاش کے لیے بنایا تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک اور قوال کہتا ہے، خواجہ اجمیری کو رازق قرار دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے، ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک میں کیا سارا زمانہ، پوری دنیا خواجہ کے در پہ پلتی ہے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان ظالموں کے اس ایک کفریہ جملے پہ آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ کس طرح اللہ کی توہین کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ مذاق اور اٹکیلیے کرتے ہیں۔ آئیے ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ رزق دینے والا کون ہے، اس خواجہ کو رزق کس نے دیا تھا۔ یہ خواجہ جب خود ماں کے پیٹ میں تھا، ماں کے پیٹ میں گندگی کے اندر اس کو رزق کس نے دیا تھا؟ جب یہ باہر نکلا، ماں کی چھاتی سے اس کے لیے رزق کا بندوبست کس نے کیا تھا؟ کیا یہ ماں کے پیٹ میں اپنا رازق خود تھا؟ اب تو تم کہتے ہو یہ اتنی بڑی دیگ ہے خواجہ کی، چلتی رہتی ہے، لوگ کھاتے رہتے ہیں، پورا زمانہ اس سے پلتا ہے۔ آئیے قرآن ہمیں بتاتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ خواجہ نہیں دیتا، یہ خواجہ خود منگتا ہے، فقیر ہے، یہ بابا خود سوالی تھا، یہ پیشاب و پخانے کی مجبوریوں میں پھنسا ہوا تھا، اس کی ماں اس کے لوتڑے بدلتی تھی،
یہ پیشاب کرتا تھا، پخانا کرتا تھا، یہ مجبور انسان تھا، یہ ماں کے پیٹ سے نکلا، اسے بولنا نہیں آتا تھا، یہ چیخ چیخ کر رو رو کر اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کیا کرتا تھا، اور اس کو رونے کا ڈھنگ بھی ہمارے اللہ نے سکھایا تھا۔ یہ داتا نہیں، یہ رزاق نہیں، بلکہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ جتنا جو کچھ ہے ان سب کا رزق وہ انسان ہیں، وہ حیوان ہیں، وہ چوپائے ہیں، وہ درندے ہیں، وہ چرندے ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ کیڑے ہیں۔ کالا سیاہ کیڑا، کالی سیاہ رات، کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتا ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اس کو وہاں پر دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق پہنچاتا بھی ہے، اس کے پاؤں کی دھمک اپنے عرش پہ سنتا بھی ہے۔ وہ اللہ رازق ہے، وہ اللہ رزاق ہے، باقی سب منگتے ہیں، باقی سب سوالی ہیں۔ وہ اللہ خود کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، لو اولکم و آخرکم انسکم و جنکم، تمہارے اگلے پچھلے انسان جن ایک میدان میں اکٹھے ہو کر مانگنا شروع کر دیں، جو ان کے جی میں آئے مانگ لے، میں سب کو ان کی مانگ دے دوں، عطا کر دوں، پوری کر دوں، جھولیے بھر دوں۔ میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو۔ سوئی کے سمندر میں ڈالنے سے تو شاید ایک قطرہ کم ہو، لیکن رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے قرآن حکیم کے، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ آئے ہیں تیرے در پہ خواجہ تو لے کر جائیں گے، آئے ہیں تیرے در پہ خالی جھولی لے کر آئے ہیں، بھر دے جھولی میری یا محمد۔ یہ ان غیر اللہ سے مانگنے والوں، قرآن کے سوال پہ غور کرو، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے کون تمہارا رزق اتارتا ہے؟ تمہارا رزق آسمان میں ہے جس کو اللہ اتارتا ہے، والارض، اور زمین سے تمہارے رزق کو اگاتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی داتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی رزاق ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم کہو نہیں ہمارا خواجہ رزق دینے والا ہے، لاہور والوں کا حجویری داتا ہے، ملتان والوں نے شاہ شمس تبریز سے ہی جھولیاں بھر لی ہیں، ہر کسی نے اپنے اپنے خزانوں کا مالک بنا رکھا ہے۔ تو قرآن کا سوال سنیے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو دلیل دو۔ اور دلیل پہ کیا ہے؟ جب ہندوستان میں اجمیر والا بابا نہیں آیا تھا، لوگوں کو رزق مل رہا تھا یا نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لوگوں کو رزق اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے دادے کو کون کھلاتا رہا؟ تم کہتے ہو ایک میں کیا، سارا زمانہ ہی خواجہ کے در سے پلتا ہے، نہ اس کی اینٹ لگی تھی، نہ پتھر لگا تھا، نہ یہ پیدا ہوا تھا، نہ اس کے ابا کی اس کی اماں سے شادی ہوئی تھی، یہ بھی اس کا دادا بھی کما رہا تھا، روٹی کھا کر سوتا تھا، اس کو کس نے کھلایا؟ بابا حجویری کے دادا کو کون کھلاتا رہا؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے، انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے جو مالک کی مخلوقات تھی، ان کا رزق کون دیتا تھا؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لاؤ دلیل کہ یہ فلاں اور فلاں ہے، ان کو رزق اللہ نہیں دیتا، ہمارا داتا دیتا ہے، ہمارا خواجہ دیتا ہے، ہمارا بابا دیتا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ان قوالوں کا دین ایمان، ان بابوں کے دین ایمان پہ ذرا غور کیجئے۔ قوال کہتا ہے، ہند میں لاکھ ہو جائیں مذہب کے بٹوارے، ہند میں لاکھ ہو جائیں مذہب کے بٹوارے، پھر بھی تیرا نعرہ لگائیں ملا پنڈت سارے۔ لاکھوں چاہے ہندی میں دھرم و مذہب کے بٹوارے، مذہب کے بٹوارے، مذہب کے بٹوارے، پھر بھی تیرا نعرہ لگائے ملا پنڈت سارے۔ یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ ہند میں مذہب کے لاکھ بٹوارے ہو جائیں، یہ ملا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ پنڈت ہے، لاکھ بٹوارے ہو جائیں، سارے مل کے خواجہ تیرے در پہ آ کے سب نعرہ لگاتے ہیں، تجھے ملا بھی مانتا ہے، تجھے پنڈت بھی مانتا ہے، تجھے سکھ بھی مانتا ہے۔ بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس پہ سارے راضی ہوں؟ خود سوچئے، کیا کسی مسلمان پہ کافر راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ مسلمان کیسا ہے فیصلہ خود ہی کرنا، جس پہ ہندو کہتے ہیں ہمارا تھا، سکھ کہتے ہیں نہیں ہمارا تھا، مسلمان کہتے ہیں نہیں یار موصلہ تھا، ختنے کروائی ہوئی تھی، ہمارا تھا۔
مسلمان کے در پہ مسلمان سے کبھی کافر راضی نہیں ہو سکتا. وہ کافر تو ان کا دشمن ہے. اگر اس نے ہندوؤں کو مسلمان کیا بفرض تمہارے جی آپ نے